وہ اسٹریٹ لائٹس کی زرد بتیوں میں جھلکتا واحد نفس تھا۔ لمبے لمبے بے مقصد قدم اٹھاتا سڑک کے کنارے پر اس پرامن کالونی میں چلتے، کھویا کھویا ڈھل کے کندھوں اور جھکے سر سمیت۔ مومن ابرار کے ہر انداز میں پسماندگی تھی۔ وہ اداس لگتا تھا۔ ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑا ہو کر سر اوپر اٹھایا، آسمان کو شکوے سے گھورا۔ دونوں ہاتھ سرمئی کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ جاگر سے مکیر پیر زمین پہ زور سے رگڑتے ہوئے جیسے کوئی فرسٹریشن ہو جو نکالنے سے نہیں نکلتی تھی، بھلائے جانے سے نہیں بھولتی تھی۔ کم از کم اس معاملے میں تم خوش قسمت ہو گرے۔ اس نے ایک پتھر کو ٹھوکر مارتے تھوڑی اوپر اٹھائی، آنکھیں زور سے میچ رکھی تھیں، جبڑے بھنچے ہوئے، سماعت میں وہ سچے، کھرے اور تکلیف دہ الفاظ۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے؟ اسے ان سے اتنی کاری ضرب کی توقع نہیں تھی۔ وہ ابرار منزل ٹھیک شام 4 بجے پہنچا تھا۔ زمل اور اس کا مقرر وقت، بیٹھ کر لوڈو یا مائن کرافٹ، فری فائر یا روبولکس یا باہر پارک جانے کے لیے۔ وہ کئی سال بعد اس بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا، ٹہل رہا تھا، ویسے باتیں کر رہا تھا جیسے کرنی چاہیے تھی لیکن انا کی وجہ سے کرنی چھوڑ دی تھی۔ زمل کی مسرور مسکان، چمکتی آنکھوں اور جوشیلے انداز یاد کے پردے پر دیکھتے وہ خود کو صرف ملامت کر سکتا تھا، گزرے وقت کے بیت جانے پر۔ کتنا جاہل تھا وہ بھی! جو لوگ معنی رکھتے تھے انہیں بھی خودداری کا لبادہ اوڑھے جھوٹی انا میں گنوا دیا تھا۔ زیب ٹھیک کہتا تھا، وہ بے غیرت ہو گیا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ برف ہو گیا تھا، ہر بات سے بے نیاز، بے پرواہ و بے اثر۔ کم از کم وہ پتھر تو نہیں تھا کہ جوتوں کے نیچے ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اس نے ایک پتھر جاگرس کے نیچے رگڑتے سوچا، ماں کہتی تھی برف بن جانا، پتھر نہیں۔ برف پگھل سکتی ہے، پانی بن کر جانداروں کو زندگی دے سکتی ہے، پتھر نہیں۔ برف پگھل سکتی ہے، گناہ دھو سکتی ہے، پتھر نہیں۔ برف پگھل سکتی ہے، پتھر نہیں۔ اور ایک طرف ابا کا الگ ہی فلسفہ تھا، پتھر بن جاؤ، دنیا گھس کر رکھ دے گی، لیکن یہ رگڑ ہی تو پتھر کو ہیرا بناتی ہے۔ وہ کس کی سنتا؟ ایک اور پتھر پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ ماں باپ ایک نعمت ہوتے ہیں تو ایک الجھن بھی۔ رات کی ٹھنڈک میں دھیرے دھیرے چلتے اسے اندھیرے کے بیچ زمل کی تیز جوابات اور وہ بچکانہ بحث سنائی دیتی تھی۔ تھور کی پہلی مووی سب سے اچھی ہے مومن، اور میں اور کچھ نہیں سن رہی۔ وہ ایک برج نما جھولے پر چڑھتے ہوئے بولی تھی، کیپٹن امریکہ بہتر ہے، میں بھی تمہاری ایک نہیں سن رہا۔ مومن نے جیب میں ہاتھ دیے کہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا، خیال رکھتا کہیں نیچے گر کر سر نہ پھاڑ لے۔ ایک تو اسی ایمان کے حادثے کے بعد سے جتنے وہم شروع ہو گئے تھے، اللہ مان۔ زمل اس کی خونی رشتہ دار کیا دور دور سے کچھ نہیں لگتی تھی۔ ابرار منزل کی سب سے قدیم خادمہ رئیسہ بانو کی نواسی، ایک ایسا بچہ جسے پیدائش پر دھتکار کر نانی کے دروازے پر چادر میں لپیٹ کر چھوڑ دیا گیا تھا، تہا ابرار کے ماضی کی طرح۔ شاید اسی لیے انہوں نے اس بچی کو کبھی خادمہ کی اولاد ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ تہا ابرار کی زندگی کی چند نیکیوں میں سے صرف ایک۔ زمل سلائڈ تک پہنچ کر کھڑی ہوئی اور جیسے تھور کا ہتھوڑا پکڑ کر ہوا میں ضرب لگائی۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش جیسے دکھتے موسم کی نم مہک میں شاید تھوڑی بہت اسی جیسی دکھتی تھی۔ اس کی مووی اتنی اعلیٰ تھی، مطلب ایک گارڈ ایک انجیکشن سے طاقتور بنے انسان سے کتنا بہتر ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر نیچے دیا اٹھانے کے سے انداز میں کرتے انگریزی میں بولی تو مومن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لوکی اس سے بہتر تھا لیکن وہ مر گیا۔ لوکی ایک لوزر تھا، زمل نے کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر کہا، پھر سلائڈ لیتی نیچے آئی۔ وہ مومن کے ساتھ زیادہ تر انگریزی میں بات کرتی تھی تاکہ اسے بہتر کر سکے۔ زمل فاطمہ ظاہر نہیں کرتی تھی لیکن اسے اپنا ملازمین والے مقام کا جب سے شعور ہوا تھا وہ اسے قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس سب سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، چاہے وہ ایک غیر زبان سیکھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں مان رہا، تمہیں اسٹیو کا وہ سین یاد بھی ہے جب وہ ماں باپ پہ چھلانگ لگاتا ہے اور باقی سب کو بھاگ جانے کو کہتا ہے؟ مومن کو اکلوتا وہی سین یاد تھا، لیکن کیا سین تھا؟ مومن دوسروں کا محافظ بننے کے خواب کے علاوہ اس ایونجر کے پاس کچھ نہیں۔ زمل نے اس کی ایک نہ سنتے کہا تھا۔ وہ واپسی پر گھر کو دیکھ سکتے تھے، اس سیاہ سلاخ دار گیٹس والے محل کو گھر کہنا عجیب سا لگتا تھا۔ وہ تمہارے پیارے تھور کا ہیمر تک اٹھا سکتا ہے، مومن نے یاد دلایا۔ اگر ہم اینڈ گیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ وہ اب بوڑھا ہو گیا ہے۔ زمل نے خطرناک وار کیا۔ اور لوکی بھی انا اللہ ہو گیا ہے، اصلی والا۔ ہے ناٹ نائس۔
مومن کے پاس جواب بہت تھے لیکن زمل نے برا مان جانا تھا، کم از کم لاجواب کر دیے جانے پر سوچا تو اس نے یہی تھا۔ اور پھر جب وہ دونوں 5 بجے کے اندھیرے تک اندر پہنچے تب رئیسہ بانو ان کے انتظار میں ہلکان اور بھرم دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ زمل، ہوم ورک کس نے کرنا ہے؟ نور سے کوارٹرز لے کر چلو۔ رئیسہ نے دوپٹے سے چہرے پر سردیوں میں بھی زیادہ کام کی وجہ سے آتے پسینے کو پہنچا، پھر مومن کی جانب گھومی۔ تم اس عمر میں ایک بچی کے ساتھ کھیلنے اور ناچ کود میں لگے ہوئے ہو؟ وہ ڈانٹ کے لیے تیار تھا۔ رئیسہ بانو ماں کی جگہ تھیں، شاید اب وہی اس کی ماں تھیں۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے یار، سمجھا کریں۔ ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے، اور تب انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ الفاظ سے کہ چابک طے کرنا مشکل تھا۔ رئیسہ نے یہ بغیر کسی جذبے، بغیر کسی حتک کے کہا تھا، محسوس ویسا ہی ہوا تھا۔ اور بدتر، بڑے سلائڈنگ دروازے کے پار پردے کے ساتھ زرینہ ناظرین کھڑی سب دیکھ رہی تھیں۔ اسٹیپ مدر ڈیئرسٹ۔ ساڑی غرور آنکھوں میں وہ شیطانی چمک لی جو شاید صرف اسے ہی دکھتی تھی۔ ان کے چہرے پر اپنے لیے طرز یا کچھ اس جیسا ہی دیکھنا مومن کے لیے جتنا حد تک آمیز تھا۔ خیال ہے تمہارا؟ یہ سچ تھا کہ زمل فاطمہ مومن ابرار کی بہن نہیں تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ اسے اپنی مری ہوئی بہن کی جگہ دینے لگا تھا، یا شاید ہمیشہ سے دیتا آیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سچ یہ تھا کہ وہ واقعی اس کی چھوٹی بہن بن چکی تھی اور مرے ہوں کی جگہ دی گئی تھی، یا زندوں میں سے ایک کی۔ وہ اسے دے چکا تھا اور یوں اپنے خالص جذبات کو غلط سمجھ کر رد کر دیے جانا تکلیف دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ مٹھیوں میں بھیج کر ہوا میں 2-3 مکے مارے۔ اسٹریٹ لیمپ میں چہرے کی اداسی اب ایک سیاہ تیش میں بدل گئی تھی۔ وہ کہیں پر یہ سارا غصہ نکالنا چاہتا تھا، وہ کہیں پر سارے غم دھو ڈالنا چاہتا تھا، یا کسی کو دھو ڈالنا چاہتا تھا۔ اپنے ازلی مردہ قدموں سے چلتا وہ ایک چھوٹے ہلکے نیلے گیٹ کے سامنے آ کر رکا۔ جاگرز کیمپس کی سوئی کی طرح مڑتے اس گیٹ کی جانب گھومے۔ گرے پتوں کی چڑچڑاہٹ ہوئی۔ شام رات میں ڈھل رہی تھی۔ حشرات کی مجموعی آوازوں میں مبہم چال چلتا اس گیٹ تک قدم قدم چلتا گیا۔ مومن اس پر ایک بازو رکھ کر دوسری جانب کودتا پنجوں کے بل دھک کی آواز کے ساتھ ایک چھوٹے ڈرائیو وے پر آ پہنچا۔ روش پر چلتے ضرورت سے زیادہ درختوں اور ڈھیروں سفید دھند سے ڈھکے چھوٹے سے گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنی پاکٹ نائف کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر یاد آیا ارتضیٰ کو دی ہوئی تھی۔ حد ہے یار۔ آس پاس کوئی نوکیلی چیز کھوجتے اپنے فون کی وائبریشن پر رک کر اسے کوٹ کی جیب سے برآمد کیا۔ انجان نمبر۔ تو اس گدھے کو مومن کا نمبر یاد تھا۔ مومن، میرے دل کے شہزادے، میری آن، میری شان، میری جان، کیا حال ہے؟ مخملی لہجہ، ایک خوبصورت مردانہ آواز، ہاتھوں میں کسی کو مکہ مارنے کی کھجلی جگا دینے والی عاجز کر دیتی آواز۔ لاہور آنے سے پہلے ہوٹل میں جس دماغی مریض سے اس کی فون پر بات ہوئی تھی، جس نے اسے موٹر وے پر فائرنگ کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور جو ارتضیٰ کا دوست تھا۔ ارتضیٰ اور اس کے سب دوست پاگل تھے۔ مثال چاہیے؟ ایمان کو میڈیوسا کا لقب دینے والا طلحہ ذلیل مراد۔ زیب کا اس آگ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مومن نے سرگوشی کی۔ اس ذہنی مریض سے کسی فضول گفتگو میں نہ پڑنے کا تہیہ کرتے کھڑکی کے پاس ستون کے ساتھ کمر ٹکا دی۔ فون کان سے جڑا تھا، نظریں بند پردوں سے اندر کے منظر کو اوجھل رکھتی کھڑکیوں پر۔ ٹھنڈی ہوا نے بال بکھیرے تو برے موڈ کے باوجود مسکرایا۔ سردیاں ہمیشہ بری نہیں لگتی تھیں۔ جب اندر کی تپش ٹھنڈی کر سکتی ہے تو وہ ایسی سردیوں کو 100 بار قبول ہے کہے۔ میں نے کب کہا تھا یہ سب اس کا کیا ہے؟ دوسری جانب جمائی لیے جانے کا وقفہ ہوا۔ دیکھو برادر، سچ کہوں گا، اپنی پاگل خانے میں پڑی ماں کی قسم، تمہارا کیس اچھا ہے لیکن تمہارے تیور میں دلچسپی گھٹا رہے ہیں۔ مومن نے دائیں بائیں پڑوسی گھروں کی بڑے پتوں سے لرزتی ہوئی آتی روشنی پر نگاہیں دوڑائیں۔ ایک گھٹنا موڑ کر پیر بھی ستون کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں میری مری ہوئی ماں کی قسم ہے، سچ کہوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا کیس سالڈ ہے، لیکن تمہارے تیور میری خوش مزاجی پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ اوہ، تو برا میں ہوں۔ لائن کی دوسری جانب ایک دھیمی دلکش ہنسی گونجی۔ بیچارہ مومن، باپ کا سگا نہ چاچو کا، لڑکی ہاتھ آئی نہ اپنا مجرم۔ آرٹ درد سے بنایا لیکن خود ایک درد بن کر رہ گیا۔ مجھے ایک شاعر ہونا چاہیے تھا، اور مجھے ایک تھراپسٹ، گدھے۔ مومن طنزیہ مسکرایا۔ تمہاری پہلیوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ارتضیٰ تم سے زیادہ سیدھا اور بہتر آدمی ہے، نہ جانے کیا سوچ کر تم سے بات کر لیتا ہوں۔ اسے جھاڑیوں میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی تو آواز مکمل بند کر دی۔ اوہ بریک پلیز، یہاں کال میں کر رہا ہوں تمہاری فکر کرتے ہوئے۔ مجھے اپنی شناخت باہر لانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن تمہاری ایسی فکر ہے کہ بس ماؤں والی فیلنگز آتی ہیں۔ قسمیں۔ برطانوی لہجے میں کی جانے والی پنجابی
پنجابی کی کوشش مومن کے کانوں میں سیسی کی طرح ڈالی تھی۔ اس نے بے توجہی سے جواب دیتے جھاڑیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ تمہیں لگتا ہے گنہگار میرا باپ ہے، مجھے لگتا نہیں، یقین ہے گنہگار میں ہوں۔ اگر ہم دونوں کی غلطی نہیں تو پھر تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، گناہ کوئی کسی سے زرزت ہوا ہی نہیں، اور یہ سب میرے ذہن کا فطور ہے۔ اس نے ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا تنا اٹھا کر جھاڑیوں میں ایک دم زور سے گھمایا۔ ایک بلی نے ڈر کر گاؤں گاؤں کرتے چھلانگ لگائی۔ مومن نے پرسکون سانس خارج کی جو ٹھنڈ میں سفید بھاپ کی طرح اٹھا۔ پھر وہ واپس فون کی جانب متوجہ ہوا جس کے دوسرے پار اس کے کال بوائے کی سی آواز اور خراب اردو لہجے والا کہہ رہا تھا، تمہارے سارے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں، کرسٹوفر نولان کو چرانا چھوڑ دو بس۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تمہارا ٹارگیٹ جیتا جاگتا کھاتا پیتا اسی شہر میں ہے اور تم اسے جانتے بھی ہو۔ اس گھر میں روشنی چلی تو مومن کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی، ایسے جیسے اس کے جسم میں اب وہ نہیں تھا، کوئی سرسپاک روح تھی اور بس۔ ایک شکاری شکار سے پہلے، کیا اس شخص کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے؟ اوبویسلی، زندگی کے آدھے زیادہ مسائل یہ رشتے ہی اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ کالر کی آواز میں ایک دلچسپ مسکراہٹ جھلکتی تھی۔ فون پر بات کرتے مسکرانے کا یہی کمال ہے، مسکراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک مریض کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہوتی ہے؟ مومن کے ایک دم کہنے پر دوسری جانب ہنسی چھوٹ گئی۔ تم مجھ سے پوچھو بغیر اس کے ڈاکٹر سے اس کی رپورٹس لینے نکلے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ وہ پہلے والی ہوتی تو تمہیں زندہ جلا دیتی۔ وہ اب بھی ہنسے جا رہا تھا، کانوں میں چبھنے والی دلکش انداز میں۔ اگر یہ ایک تھرلر ہے اور اصل مشتبہ ملزم نہیں تو شاید مجھے ہی جرم کرنے پڑیں گے۔ مومن کے لب دائیں کونے سے اوپر کو اٹھے، ایک گہری تمسخرانہ مسکراہٹ۔ سیاہ آنکھیں مکمل طور پر خاموش پڑ گئی تھیں، گہری اندھیر، کچھ غلط کرنے کی امید میں ویران۔ ویٹ، تم واقعی یہ کرنے والے ہو؟ فون سے اس مرد کی آواز آئی۔ اوئے، وہ لڑکی اگر پہلے والی ہی ہے تو یادداشت ہو نہ ہو تمہیں کچا چبا جائے گی اور تم دونوں کے درمیان کوئی اعتبار نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا برادر۔ ڈاکٹر پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی توڑنا بے شک تھرلنگ ہے، لیکن یہاں پیشنٹ تمہاری لڑکی ہے۔ مومن نے فون کو تحیر سے گھورا۔ اس آدمی کو اپنی لڑکی سنبھال کر رکھنے کے لیے مشورے دینے بھی آتے تھے۔ اعتبار ہمارے درمیان پہلے بھی کبھی نہیں تھا۔ مومن ستون سے دور آپس داخلی پورچ پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ایک لمبا پتلا لوہے کا کیل ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی صحیح کرتا، ڈاکٹر موئز بغیر اپنے ڈینچرز کے ہاتھ میں اپنی بلی کے لیے دودھ کا گلاس لیے اور کمزور نہیں وجود پر ڈھیلا کرتا شلوار پہنے دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بائے گھرے، مومن کھڑے آئبرو کے ساتھ مسکرایا اور فون کاٹ دیا۔ ایک سرد ہوا اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آداب ڈاکٹر صاحب۔ پی ایچ ڈی انمول ملک کا آفس اس کی شخصیت کی طرح امیرانہ، چھوٹا مگر اسٹائلش تھا۔ بڑی کھڑکیوں سے آتی شام میں جلتی مصنوعی روشنیاں، نارمل گرماہٹ اور ایک سکون بخش فریش سی مہک جو ایمان کو اعصاب ڈھیلے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ظاہری خوبصورتی اور اندر سے خالی پن کے تاثر والا لیکن دکھنے میں پرسکون، دل فریب۔ شاید ایسے ہی اس نے زیب کو اپنے شکنجے میں پھنسایا تھا۔ اف ایمان، کیسی بچکانہ باتیں سوچ رہی ہو؟ یہ کتاب کیسی ہے؟ اس سے پہلے کہ انمول کسی مینٹل ہیلتھ والی فضول اور فرینکلی غیر ضروری بات پر آتی، ایمان نے اس کی میز پر باقی فائل سے الگ تھلگ پڑھی۔ اس نارنجی کور والی کتاب کو اٹھایا۔ دی سبٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک، مارک مینسن کی کتاب۔ نام منفرد تھا۔ یہ ایک دوست کو ادھار دی تھی میں نے، اس نے چھوئے بغیر لوٹا دی، مجھے لگا تھا اس کے کام آئے گی۔ انمول مسکرا کر بول رہی تھی جبکہ ایمان اسے ٹٹول کر صفحے پلٹاتی ضرورت سے زیادہ دلچسپی سے اس کا ملاحظہ کر رہی تھی۔ زیب دروازہ جتنا گرج دار انداز میں کھولتے ہوئے گھسا تھا، اسے اپنے پیچھے بند کرتے اس کا پورا روپ بدل گیا۔ وہ خاموش تھا بلکہ پرسکون۔ آگے بڑھ کر اپنی دیوار میں بنی بک شیلف سے ایک موٹی کتاب نکالی، اسے سربراہی کرسی پر بیٹھتے اپنے انچاہے مہمان کے سامنے تھوڑا زیادہ ہی زور سے رکھ دیا۔ کم از کم اس نے وہ انمول کے سر میں نہیں مارنی تھی۔ انمول کی پرسکون مسکراہٹ اب تمہاری نظروں میں گہری اور شیطانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کو اچھی لگے گی؟ واقعی؟ ایمان نے اس کے کوٹ پر لگے مور شکل بروج میں اپنا عکس دیکھتے اس کتاب کی جلد کو پھر سے چھوا۔ اسے یہ نہیں یاد تھا کہ وہ کبھی کتابیں پڑھنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اگر تم ان میں کوڈنگ اور پروگرامنگ کی کتابیں نہ گنو تو پھر بھی اس کتاب کو ایک سائیڈ میز پر بعد میں لے جانے کے لیے رکھتے سوچا، دیکھ لیتے ہیں۔ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے اپنا تعارف کروایا تھا، اب آپ بھی خود کو تھوڑا بہتر جانتی ہیں، آغاز کریں۔
انمول نے اپنی آرگنائزڈ میز سے نرمی سے کہا۔ ایک بھورے لیدر صوفے پہ غیر آرامدہ لیٹی ہوئی ایمان نے اسے یہ یاد نہیں دلایا کہ پچھلی بار وہ اسے کبھی واپس نہ آنے کا کہہ کر ہیلز فرش پر پٹکھاتی وہاں سے چلی گئی تھی، فیس کا ایک ایک روپیہ واپس نکلوانے کی دھمکی کے ساتھ۔ محض دیواروں پر لگے رنگ برنگے ڈیکور پیسز، بڑے سفید پردوں اور اونچی بک شیلف جس کے ساتھ سیڑھی بھی تھی کو تکتے ہوئے الفاظ تلاشے۔ شروع کس چیز سے کروں؟ مجھے نہیں معلوم میرے بارے میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اپنی فائل اور نوٹ سے نہ معلوم ہو سکے۔ اس نے انمول سے اپنا پرانا ڈائگنوسس مانگا تھا۔ کوئی تو وجہ تھی جو ایمان یہاں سالوں سے آتی رہی تھی، لیکن انمول نے بڑی صفائی سے موضوع ایمان کے تعارف کی جانب بدل دیا تھا۔ یہاں میری نہیں آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کون ہیں؟ ایمان نے خود کو آنکھیں گھمانے سے روکا۔ آج اس کا میٹر بار بار گھومے جا رہا تھا یا لوگ جان بوجھ کر بے عقل بننے کا ناٹک کر رہے تھے۔ میرا نام ایمان جاوید ہے۔ شاید کیوں؟ انمول نے سنجیدگی سے نقطہ پکڑا۔ ایمان نے بائیں آنکھ چھوٹی کر کے اپنی سائیکیٹرسٹ کو دیکھا۔ اگر ہم یہ بات نظر انداز کر دیں کہ میں 1 ماہ پہلے ایک ہاسپٹل بیڈ پہ جاگی تھی، دماغ کی جگہ ایک خالی USB کے ساتھ، اور مجھے ایک کلیشے سائیکو فیملی کے بیچ ایک ٹرافی ڈاٹر بنا دیا گیا ہے، اور مجھے دیکھنے والے ہر شخص کی رگوں میں میری نفرت دوڑتی ہے کیونکہ ممکن ہے میرا ان سب کے باپوں کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، تو آف کورس شاعر کی تک ہی نہیں بنتی۔ میں ایمان جاوید ہوں۔ کون ایمان جاوید نہ بننا چاہے؟ بے نیازی سے شروع کی گئی بات ہاتھ ہوا میں جھلاتے ہوئے ختم کی۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی جھلک رہی تھی۔ سانس پھولتا ہوا چند لمحے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ ایمان کو لگا انمول کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ سے بکھری تھی، لیکن وہ ایک تھراپسٹ تھی، اسے ایک سائیکوپیتھ کی طرح اتنا کچھ سن کر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ محض اپنے نوٹ پیڈ پہ کچھ رفتہ رفتہ لکھ کر بھورے بال کندھے کے پیچھے سرکائے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ انمول کا پین ایک ہتھیار کی طرح تیار تھا۔ آپ ایک تھراپسٹ ہیں؟ ایمان پہلے جتنے آرام سے بولی تھی اب اتنی ہی مشتعل تھی۔ زیب کی باتوں نے اسے اس عورت کے ویسے ہی بہت خلاف کر دیا تھا، اور پھر اس کا ٹھنڈا غیر جانبدار انداز۔ انمول نے گول میز پہ پڑی ایمان کی فائلز پہ نظر ڈالی اور اپنی PhD ڈاکٹر انمول ملک والی نیم پلیٹ کو چھوا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، سکون سے جواب دیا۔ لطیفہ اچھا تھا، ایمان کا موڈ نہیں۔ اس سفید دیواروں اور ڈارک ووڈ فرنیچر والے کمرے میں ایمان کو شدید گھٹن ہو رہی تھی، ہاتھوں میں کھجلی، بدن میں الجھن۔ اس نے گلے میں لپٹا سیاہ مفلر ڈھیلا کیا۔ پستول دیو سے کوئی، وہ چیزیں توڑنا اور برباد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے صرف یہ نہیں لگتا کہ لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، میں خود بھی اپنے بارے میں جتنا کچھ جان پائی ہوں خود کو گالیاں دینے کو دل چاہتا ہے۔ ایمان نے انمول کو اس کے پرسکون انداز سے ہلانے کی کوشش کی۔ اسے سکون سے بات کرنے والے عام انسانوں سے بڑا دکھنے کی کوشش کرتے لوگوں سے چڑ تھی۔ وہ بس اپنے جذبات بہتر چھپا لیتے ہیں، اندر سے ہمارے جیسے ہی ٹوٹے بکھرے ہوتے ہیں، اور ایمان سے اس کا جڑا ہونے کا ڈرامہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود سے نفرت ایک مستقل سی چیز لگتی ہے، جبکہ وہ موسم جیسی ہوتی ہے، چلے جانے کے لیے آنے والی۔ انمول کی گول بالیاں اس کے آگے جھکنے کے ساتھ ہلیں۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا اچھی بات ہے۔ ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خود کی اتنی قدر ہے کہ خود کو بچانا چاہیں۔ اگر انمول کو لگتا تھا چند فلسفیانہ باتوں سے وہ ایمان کو اپنی جانب لے آئے گی تو وہ غلط تھی، بہت بہت غلط۔ اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کاؤچ پہ سے دونوں ٹانگیں اتاری۔ بات لیٹ کر کرنے والی نہیں تھی۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ ہیل، میرا اگر واقع ان کے باپوں سے افیئر ہی چل رہا تھا تو ان میں سے بھی کسی نے مجھے میری آخری سیلری نہیں دی۔ فائدے میں وہ اور گھاٹے میں میں ہوں۔ انمول نے آہستگی سے کاغذ پہ پین گھمایا۔ لکھنے کی لمبی ہلکی آواز خاموش کمرے میں پھیلی۔ آپ کو غصہ ہے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کا، رائٹیس اینگر، اسے سمجھتے ہوئے کہا۔ ایمان کا سر نہیں آتش فشاں اٹھا تھا۔ تو اور کیا؟ وہ اتری اور اس آفس میں باپ کی جاگیر کی طرح چلنے لگی۔ جتنا بڑا بینک اکاؤنٹ تھا وہ اسے اپنا بھی بنا سکتی تھی۔ اس سوچ پر دل میں تھرل اٹھی۔ وہ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتے اور مجھ سے انتقام بھی چاہیے۔ اگر پرانی ماں زندہ ہوتی تو اب تک انہیں ان کی جگہ یاد دلا چکی ہوتی۔ انمول نے پھیلتی آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا اور کیس سے گلاسز نکال کر آنکھوں پہ چڑھایا۔ ایمان کا چہرہ واضح ہونے پر اور پاگل لگنے لگا۔ وہ ابھی بھی سینے پر دونوں بازو لپیٹے چل رہی تھی، کچھ بڑبڑاتے ہوئے تیز سے سرگوشی نما آواز۔ چلتے چلتے وہ ایک قدم رکی، ہوا میں انگشتے شہادت لہراتے گول گھومی۔ چیکر بھوری اسکرٹ اور سیاہ مفلر اس کے ساتھ جھولا۔ گہرے سرمئی سویٹر کی آدھی آستینیں اور اوپر چڑھیں۔
مجھے ان سب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ سازشی بخار تھا جسے دیکھ کر ملائکہ پچھلے روز گھبرا گئی تھی۔ انگلیاں آپس میں جوڑ رکھی تھیں جسے دنیا کو ان میں قید کر رکھا ہو۔ یہ 2023 ہے۔ نیکی نیت نہیں ارادے سے کی جاتی ہے۔ مجھے بھی اب نیک بن جانا چاہیے۔ اور آپ ایسی کون سی نیکی کرنا چاہتی ہیں؟ انمول سننے کی خاطر سننے نہیں، پرکھنے کی خاطر اپنے اندر اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک انداز بیٹھنے دے رہی تھی۔ ایمان کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ جواب واضح تھا، اگر میں واقعی ایمان جاوید ہوں تو مجھے ایمان جاوید بن کر بھی دکھانا ہوگا۔ اپنے نام کی لاش بھی تو رکھنی ہے۔ مسکراہٹ میں بڑھتی گہرائی، آنکھوں کے گرد لکیریں۔ لیکن پہلے جیسی ایمان نہیں بننا۔ وہ اپنی کسی کمزوری کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ میں ماری نہیں جاؤں گی۔ کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ اس بات کو میں یقینی بناؤں گی۔ کھڑکی کے سامنے ایک زاویے سے کھڑے، اس کا آدھا دھڑ اندھیرے اور آدھا روشنی میں تھا، سرمئی آنکھیں سیاہ پڑتی ہوئیں۔ ایمان جاوید مر چکی ہے۔ اب جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ اب جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہاتھ آپس میں ملتے دانت چمکے۔ اب جو ہے وہ میں ہوں۔ اس نے چہرہ موڑ کر انمول کی فک رنگت پر فاتحانہ نگاہ ڈالی۔ لیکن انمول، ایمان کے لب ایک دم کونوں سے نیچے کو مڑے۔ میرا غصہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ سب مجھے جتنا الزام دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کی زندگیوں میں اتنی ہی آفتیں لاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سب تڑپیں، بہت زیادہ تڑپیں۔ اسے مومن کی آنکھوں کا طنزیہ سیاہ یاد تھا۔ ملائکہ کے جھجکتے اتوار، طہا کی مبہم عادات، آفس کی واضح بدتمیزیاں اور لوگوں کے حقارت بھرے انداز۔ میرے اندر کچھ ہے، کوئی ہے، ایک آواز جو مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ تڑپنے دو، بلکہ اور تڑپاؤ۔ ایمان کے لہجے میں ایک یاسیت تھی اور ایک چاہ، اور میں اس بات سے متفق ہوں۔ آنکھوں میں عجیب معصومیت اتر آئی، ایسے جیسے وہ واقعی جواب کی کھوج میں ہو، نہ کہ انمول کے سامنے اپنا غصہ بھول کر کوئی پردہ اٹھا چکی ہو، خود پر سے پردہ ہٹا چکی ہو۔ انمول نے گلا کھنگارا۔ یہ انتقامی جذبات عموماً غصے کی وجہ سے بیدار ہوتے ہیں، لیکن سائیکالوجی میں ایک چیز ہے کہ آپ کبھی بھی جو بھی جذبہ محسوس کرتے ہیں وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ آپ کے جذبات صحیح یا غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہوتے ہیں۔ جذبات رکھنا گناہ نہیں، عمل صالحہ سے ہٹ کر کچھ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ نگاہیں وجود کی طرح پرسکون تھیں۔ کچھ بھی محسوس کرنا خود میں ایک گناہ نہیں ہوتا۔ تب تک نہیں جب تک آپ اس سے متاثر ہو کر کوئی ایسا عمل نہ کر لیں جس کے لیے گناہ کے علاوہ کوئی نام نہ ہو۔ ایمان کے سارے اختیار پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ انمول نے اس کے اپنے سامنے رکلائز پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ بنا چون چرا کے سنتے ہوئے بیٹھ گئی۔ غصہ آپ کے وجود کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انمول نے گلاسز سیدھے کی جیسے انہیں زیادہ پہننے کی عادی نہ ہو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، یا آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، تب یہ جذبہ کسی ریشمی پردے کی طرح آگ پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی سچویشن سے خود کو ریموو کرنا ہوگا جو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، جہاں آپ کے حقوق میں کمی بیشی کی جا رہی ہو، آپ کے ساتھ ویسا سلوک نہ کیا جا رہا ہو جس کا ایک انسان حقدار ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ماضی میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر چکا ہو۔ انمول نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے اپنے نوٹس میں چند سطریں تحریر کی۔ ایمان نے بمشکل خود کو دوبارہ اٹھ کر چلنے اور کسی ویلن کی طرح اپنے شیطانی عزائم گنوانے سے روکا۔ بعد میں، وقت مقررہ پر۔ لیکن میری زندگی تو پکچر پرفیکٹ ہے، بینک بیلنس، ظاہری خوبصورتی، کامیابی اور شہرت۔ پھر میں جوان بھی ہوں اور میرے پاس آگے پوری عمر پڑی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ گردن ٹیڑھی کی۔ کوئی بھی انسان میری زندگی گزارنے کے لیے کیا نہ دے گا، اور میں پھر بھی ناخوش ہوں۔ ایسا کیا مسئلہ ہوگا، میں سوچ ہی سکتی ہوں۔ ایمان میز پر ایک پالش سرمئی ناخن پھیرتے ہوئے پرفکر سا گویا ہوئی۔ شاید حالات، ڈپریشن، ناشکری۔ انمول نے سبز قمیض کی آستین کلائی سے چڑھا کر وقت پہ سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر ایمان پر۔ اگر انسان کی زندگی کے سب مسائل ناشکری کے سبب ہوتے تو ہر کوئی شکر ادا کر کے مجھے بے روزگار چھوڑ دیتا۔ انمول نے پین انگلیوں میں گول گھمایا۔ آپ کا ڈپریشن ڈائگنوزڈ ہے اور آپ کو اسے قبول کر کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ جہاں تک سچویشن کی بات کی جائے تو وہ ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تعلق، ایک دوستی، ایک خونی رشتہ، کوئی آن لائن پلیٹ فارم، کوئی بھی پرانا پیٹرن جو اب آپ کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اذیت دیتا ہے۔ خود کو خود کی خاطر ایسے کمروں سے باہر نکال لینا چاہیے جہاں سانس کے بجائے صرف گھٹن ہو۔ اب ایمان اسے برا سمجھنے پر خود کو برا سمجھنے لگی تھی۔ ملائکہ کی طرح بات بات پر بال کھینچنا ایک اچھا رد عمل لگنے لگا۔
انمول کے فون پر ریمائنڈر کا الارم بجا تو اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس بار میں سانس کی ایکسرسائزز کے علاوہ آپ کو جرنلنگ کا مشورہ دوں گی۔ زیادہ نہیں، بس جس کے بارے میں جیسا بھی محسوس کریں اس جذبے کے مترادف لکھیں۔ سوچ سوچ کر اپنی حالات کو 10 سے 20 الفاظ میں بیان کریں۔ روزانہ کی یہ عادت بنانی ہے۔ جتنی بار کچھ برا محسوس کریں اتنی بار اس عادت کو دہرائیں۔ شروع میں مشکل ہوگا، آگے یہ سب آپ کے ہی کام آئے گا۔ لب کونوں سے اوپر کو الوداعی انداز میں اٹھے۔ پھر ہم اگلے ہفتے ملیں گے۔ ایک جرنل۔ ایمان کے اٹکنے پر انمول نے حوصلہ افزا انداز میں ہاتھ ہلایا۔ ایمان نے پارا اوپر چڑھتے دوبارہ شروع کرنا چاہا، لیکن تب ایک گھنٹی بجنے لگی، زور و شور سے۔ یہ فائر الارم ہے، انمول نے کھڑے ہوتے تعمیل سے کہا۔ ویسے تو یہ کبھی نہیں بجتا، ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ لگ گیا ہو۔ یہاں پر اسموک یا گیس وغیرہ کی لیکیج نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرا کلینک ایک بہت محفوظ جگہ ہے۔ قدرت بھی ایمان جاوید کے اپنے سیاہ خیالات جرنل میں اتارنے کے سخت خلاف تھی۔ ایمان نے ہاں ہوں میں سر ہلاتے صوفہ چھوڑا، جیب سے فون نکالا اور کھڑی ہو گئی۔ دروازے کو کوئی زور زور سے کھٹکانے لگا تو انمول نے آگے بڑھ کر اسے کھولا۔ مس ملک، بلڈنگ کے انٹرنس پر دھواں ہے، ہمیں بیک ڈور سے نکلنا ہوگا، فائر فائٹرز کا عملہ پہنچ رہا ہے، ایک مرد سائیکیٹرسٹ نے جلدی میں کہا۔ مگر کیسے؟ انمول نے سر جھٹکا اور ذمہ داری سے تیار ہوئی۔ مجھے باقی سب کو بھی باہر نکالنا ہوگا۔ ایمان، آپ بھی پلیز جلدی کریں، معاملہ ارجنٹ ہے، اس آدمی نے دوبارہ دہرایا۔ میں آتی ہوں، بس اپنی کتاب لے لوں، آپ بھی چلیں، ایمان نے اسے یقین دلاتے بڑے آرام سے کہا۔ انداز ویسا پرسکون تھا جیسا انمول کا سارا وقت رہا تھا، ایسے جیسے وہ طنز کر رہی ہو۔ انمول کے پاس مشکوک ہونے کا وقت نہیں تھا، وہ جلدی سے نکل گئی، ایک بلا کو اپنے آفس میں اکیلا چھوڑ کر۔ یہ لاہور کے ڈیفنس نما علاقوں میں سے ایک تھا۔ بڑے بوتیکس، امیرانہ فیشن ہاؤسز، بڑے برانڈز کی ریسٹورانٹس، چینز اور کیفے، انہی میں سے ایک اس کہانی کا مرکز بننے والا تھا، سہیر۔ یہ مشہور آرکیڈین کیفے اور چائے والے کی ٹکر کو تو نہیں، لیکن سہیر ایک شاندار کوزی ماحول والا سفید، سبز اور گلابی رنگوں کا امتزاج میں تیار شدہ چھوٹا سا بورڈ گیمز کیفے تھا، اور یہاں پر انڈر ورلڈ، سانپ سیڑھی، شطرنج، مونوپولی وغیرہ جیسی سب گیمز موجود تھیں۔ یہاں کی پرائسز ارد گرد کے ہر ریسٹورنٹ سے کم تھیں، اس لیے ادھر امیروں کے کوئی الگ کلیکیوز کے آ کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ عام یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ، دوست، کزن اور دیگر احباب لاؤنج کیا کرتے تھے۔ یہاں گارڈیناز، سوزن، جیزمین اور نیلوفر کی مہک کے لحاظ سے کھانے بنائے گئے تھے، اور ہر پرائیویٹ روم کا تھیم بھی اس سے مطابقت رکھتے رنگوں میں سجا تھا۔ رنگ برنگی فیری لائٹس، بڑی لٹکتی ہوئی سرخ جامنی پھولوں سے مزین ڈالیاں، اوپر جلتی سنہری نرم روشنی اور بڑی کھڑکیوں سے آتی قدرتی روشنی اور فضا اس جگہ کو رائٹرز کے لیے بھی ایک جنت کا مقام بتاتی تھی۔ اس لیے آج ملائکہ یہیں پر ایک سرخ و سفید کونے والی میز پر ایک بڑی گلابی پردوں والی کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کافی، چاکلیٹ اور پھولوں کی مہک میں میز پر لیپ ٹاپ اور چند ہاتھ سے لکھے نوٹس کھلے تھے۔ ایک طرف فون بند پڑا تھا اور وہ ساتھ ہینڈ فری لگائے کوئی مدھم سروں والا گانا سن رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا ولن کا کردار اسکیچ کر رہی تھی۔ ظاہری باتیں اسے معلوم تھیں، جیسے شکل، عادات، لیکن اسے ان کا کیوں نہیں معلوم تھا، اور ایک مضبوط کردار تخلیق کرنے کے لیے اس کی سانس لینے تک کا کیوں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آرڈر کے آ جانے پر مسکرائی اور ویٹر لڑکی کو ٹپ دے کر اپنا ایپل جوس اور چکن بریڈ کھانے لگی۔ کوئی اس جگہ کی مالکن کو نہ بتائے، لیکن وہ یہاں کے مشہور چاکلیٹ ٹرفل کیک نہیں بلکہ چکن بریڈ کے لیے آتی تھی۔ کیا اسے میٹھی سے زیادہ مرچ پسند تھی؟ پوری فشٹل شانے سے پیچھے گراتی وہ بریڈ کا ٹکڑا کانٹے سے اٹھاتی کھانے لگی۔ دوسرے ہاتھ پہ بندی سیاہ گھڑی کو دیکھا۔ اسے ایمان نے یہاں بلایا تھا اور وہ خود ابھی تک نہیں۔ اس کی بہن اپنے لہراتے سیاہ بالوں، آج کے رنگ برنگے حلیے، سفید فاختہ کے پروں والی ہیلز اور ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ حاضر تھی۔ ہاتھوں میں ڈھیروں انگوٹھیاں اور بریسلیٹ کی چینز جھول رہی تھیں۔ سرگوشیاں اٹھنے پر چند لوگ اپنی گول میز سے گیمز کو چھوڑ کر اسے دیکھتے پہچان گئے تھے، لیکن کسی میں آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آٹوگراف تو نہیں، لیکن طنز کرنے کے لیے سبھی بےتاب رہتے تھے۔ اس کی بہن کے معاملے میں کتنا لکھا ہے تم نے؟ ایمان اس ساری توجہ سے بے فکر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اور ایک چکن بریڈ اٹھائی۔
کچھ خاص نہیں، یہاں تھوڑا شور ہے، ملائکہ نے اپنے نیلے سویٹر کے گریبان کے سنہری بٹن کو ٹٹولتے کہا۔ وہ جینس اور کھلے لمبے سویٹر میں عام دنوں کی طرح تیار تھی۔ گلے میں رول ہوئی بڑی لمبی شال لے رکھی تھی۔ اوپری فلور پرائیویٹ ہے اور میرے نام سے بک ہے، وہاں چلتے ہیں۔ ایمان اس کی ایک بھی سنے بغیر ایک معتجب ملائکہ کے نوٹس اور کلیئر بیگ اٹھا کر سیڑھیوں سے اسے اوپر لے چلی۔ تم نے یہ جگہ کب بک کروائی؟ ملائکہ نے زیادہ بڑی کھڑکیوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کیا۔ یہاں پر سبز کشن اور صوفوں کے علاوہ گلابی کرسیاں اور سفید میزیں تھیں۔ 1 سال پہلے۔ ایمان نے ایک اور چکن بریڈ کا ٹکڑا اور لیا۔ ویٹ، تم نے یہ جگہ خریدی ہوئی ہے؟ ملائکہ کے آئیبرو لکیر میں کھنچ گئے۔ نہیں یار، ایمان نے اس کو مزید حیران کرتے بے پرواہی سے کہا، لیکن کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ تمہیں یہاں کا کب سے معلوم ہے؟ ملائکہ نے کی بورڈ پر ہاتھ رکھے لیکن کوئی کی پریس کیے بغیر اسے مشکوک سا دیکھا۔ یہی کوئی 7 جنوری سے؟ ایمان نے ویٹر کو اشارہ کرتے اپنے لیے پینا کولاڈا آرڈر کرتے کہا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی بلکہ چل رہی تھی۔ تب کچھ خاص ہوا تھا؟ تمہیں کسی نے یہاں کے بارے میں اب تک نہیں بتایا کہ تمہاری یادداشت واپس آ چکی ہے؟ ملائکہ نے لب سکیڑ اپنی کرسی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ تو واپس نہیں آئی، لیکن ایک بات ہے، مجھے فلیش بیکس آتے ہیں، بہت فلمی قسم کے، لیکن سر میں درد چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے اصلی ویریٹی کے ہیں۔ کیسے فلیش بیکس؟ کچھ اہم یاد آیا؟ ملائکہ نے بے تابی سے پوچھا، کچھ زیادہ ہی بے تابی سے۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بس ایک 6-7 سال کی بچی کو کسی سیاہ کمرے میں بند پڑا دیکھتی ہوں۔ اسپوائلر الرٹ، وہ بچی میں خود ہوں۔ سفید بلاؤز والے شانے اچکا دیے۔ آئی ایم سوری، لیکن میں تمہارے بچپن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میں 11 سال کی تھی اور تم 12 کی جب ہم پہلی بار ملے تھے، اور تم کافی خاموش رہا کرتی تھی، الگ تھلگ سی۔ ایسا نہیں کہ اس میں کچھ غلط ہے، تم نے اپنی ماں کو کھویا تھا اور تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، ہم سب اجنبی تھے۔ گھبراہٹ ہنسی میں چھپائی۔ خیر، اس میموری میں تم نے کچھ خاص دیکھا ہے؟ اپنے سوال پر زور دیا۔ نہیں، اندھیرے، رونے اور لوری گانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے کانٹا، خون اور اپنے منہ میں چھید کرنا کبھی بعد کے لیے محفوظ کر لیا، اور وہ گھر سے بھاگ جانے کا وعدہ کرتا عکس بھی۔ پھر بھی ایمان کا ہاتھ اپنے رخسار تک گیا تھا، دائیں گال پر پڑے مستقل نشانات، لیکن انہیں چھونے سے پہلے وہ اپنا ہاتھ کانوں تک لے جا کر بال پیچھے اڑسنے لگی۔ ملائکہ نے نظر انداز کیا۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ داخلے پا کے بھی انہیں کریدنے سے ڈر لگتا ہے۔ اوہ، بس مایوسی سے اتنا کہا۔ سوری اگر مجھے اپنا خواب بہت کلیئرلی یاد نہیں۔ ایمان نے بے رخی سے کہا۔ تم اپنی دوا لے رہی ہو؟ ملائکہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ پلز؟ ہاں، ایمان نے جھوٹ بولا۔ اس نے اپنی پلز اسی 7 جنوری سے اپنی انا کے باعث لینا چھوڑ دی تھیں۔ ٹھیک ہونا تھا تو دوا کے بغیر اپنی اصلی توانائی سے ہونا تھا، ورنہ نہیں۔ جو بھی ہے، تمہارا امنیزیا کا کیس مائنر ہے، ابھی نہیں تو چند ہفتوں تک تمہیں سب یاد ہوگا۔ ملائکہ امید سے کہتی کاغذ پر پین سے کچھ لکھنے لگی۔ ہم ایک ہی ڈاکٹر سے ملے ہیں نا؟ ایمان نے اچنبھے بھری ناگواری سے کہتے اپنی سترنگی اسکرٹ لہرائی۔ ڈاکٹر موئز نے تو اسے ریٹروگریڈ اور پتہ نہیں کون سا امنیزیا کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ملائکہ نے آنکھیں گھمائیں۔ چپ کر کے مجھے کام کرنے دو۔ اس نے 1-2 کاغذ اوپر نیچے کر کے ایک خاص سرخ نوٹ نکالا جس پر اس نے اپنے ولن کے بارے میں چند اہم باتیں لکھ رکھی تھیں۔ ایک جگہ لفظ مینیپولیٹو کے ساتھ چارمنگ کو گول مول بڑی بڑی لکھائی میں دیکھ کر ایمان کو اصل مدعا یاد آیا۔ میں نے تمہیں مومن کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ویل، میرے پاس ایک تھیوری ہے اور مجھے لگتا ہے میں صحیح ہوں۔ اور یہ پھر سے شروع۔ ملائکہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہر انسان کے ٹیلز ہوتے ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ کب بولتا ہے، غیر آرامدہ کب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایمان بنا اثر لیے بولتی گئی۔ یہ میں نے طاہا انکل کے ساتھ ہماری تفتیش میں نوٹس کیا تھا۔ مومن کے بھی ٹیلز ہیں، چھوٹی چھوٹی عادات، چھوٹی چھوٹی سلپس۔ کہو میں سن رہی ہوں۔ ملائکہ نے اکتہار سے ٹھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ جمایا۔ چپ تو وہ اس ڈھیٹ عورت کو کروا نہیں سکتی تھی، جس دن کروا لیا مانو قیامت آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ اس کا سب سے بڑا ٹیل، اس کا مسکرانا ہے۔ ایمان نے کسی بڑے انکشاف کی طرح سرگوشی میں کہا، بازو ہوا میں پھیلائے۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے تو مخالف کو اشتعال دلانے کے لیے مسکراتا ہے۔ وہ جب بھی جھوٹ بولتا ہے، مسکرا کر بولتا ہے۔ یعنی آج تک اس نے کبھی بھی تمہاری سچی تعریف نہیں کی۔ ملائکہ نے افسوس سے سر ہلایا اور چکن بریڈ اٹھائی۔ پلیٹ اس کی تھی، آدھے سے زیادہ ایمان کھا گئی تھی، بھوکی۔ میں تم دونوں کو شپ کرتی تھی۔ لڑکی نے آ کر ایمان کا پینا کولاڈا میز پر رکھا، ساتھ ایک چھوٹی چھتری اس پر سیٹ کی اور کسی اور چیز کی ضرورت کا پوچھتے وہاں سے چلی گئی۔
ہم دونوں تمہارے میوز تھے، ایمان نے لبوں سے اسٹرو لگائے کہا۔ وہ روزانہ کی طرح کاسنی تھی۔ اور زیادہ مت بنو، مجھے نہیں لگتا اس نے میری کبھی تعریف کی ہے۔ وہ تو میرے سامنے مسکراتا تک نہیں ہے۔ مسکراتا ہے؟ ملائکہ نے اس کی اندھی کو جھنجھوڑنا چاہا۔ تمہارے ہوتے ہوئے تو سب سے زیادہ مسکراتا ہے۔ اصلی مسکراہٹ کی بات کر رہی ہوں ملائکہ۔ انسان کی اصل مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو بلا وجہ لبوں کو اوپر اٹھا جائے، لیکن مومن سوچ سمجھ کر مسکراتا ہے۔ اس سے وہ ایک قاتل نہیں ہو جاتا۔ اس نے جمائی روکی۔ اور اسے بولنا آتا ہے۔ باتوں کا فن کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ آج کل سوشل انگزائٹی کی ریٹ دیکھی ہے؟ اور ایک وہ ہے جس سے بھی بات کر رہا ہے 100 کہانیاں گھڑ لے گا۔ ایمان نے ایک اور گناہ مومن کے نام کیا۔ میں نے کبھی اسے اتنا بولتا نہیں دیکھا۔ وہ ٹائپ کرتی رہی، اپنی بڑی بہن سے بیزار۔ خاموش رہنا اور الفاظ کے استعمال کے بغیر اپنا مطلب نکالنا ایک سائنس ہے، بہترین سائنس۔ ایمان نے چلتے ہوئے سب جیب سے پونی نکال کر بال باندھنے شروع کیے۔ جو لوگ الفاظ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے تقریریں نہیں کرتے پھرتے۔ وہ تھوڑے لفظوں میں اپنی بات بیان کرتا ہے یا اپنے مخالف کے الفاظ آگے پیچھے کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ تمہاری لمبی تقریر کا مطلب ہے کہ تم الفاظ کے ساتھ اچھی نہیں، ملائکہ نے نکتہ اٹھایا۔ ایمان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ سرما کی دھوپ اس کے پیچھے آ کر رک جاتی تھی۔ اس کی شعاعیں اس کے ارد گرد پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اس نے پونی میں بال گھما کر تھوڑی ٹیڑھی کی۔ سیاہ بال پیشانی پر دونوں طرف برابر کر کے نیچے سے گول ہو جاتے تھے۔ میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہی، ہاں، مجھے یوں دیکھنا بند کرو۔ ملائکہ گڑبڑائی۔ ہر اصول کے لیے ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اینڈ آئی ایم ایکسیپشنل، ایمان نے بے نیازی سے کہا۔ انداز خود پسندی نہیں، خود آگاہی لیے ہوئے تھے۔ اچھا جو بھی ہے، اب میں لکھ سکتی ہوں؟ اس نے اپنے کاغذات اٹھا کر دکھائے۔ میری تھیوری تو سنو، ابھی میں مصروف ہوں، ملائکہ نے فیصلہ کن انداز اپنایا۔ تم کبھی اہم باتوں کو توجہ نہ دینا، جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گی۔ ایمان بھڑک اٹھی۔ ایک طرف وہ اپنے شک و شبہات بتانے کا شرف اپنی بہن کو دے رہی تھی، اور وہ تھی کہ دلچسپی ہی نہیں لیتی تھی۔ مومن نے اپنی بہن کا قتل کیا ہے، یہ دکھی آرٹسٹ، اور میری چھت سے کودی اس کی بہن میرے ذہن سے نہیں نکل رہی۔ اور جب میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مومن اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھتا ہے، تو تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اگر مومن نے میری دوست کو قتل کیا ہے تو وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو اسے اقرار محبت کہتی، ملائکہ نے پلکیں پٹپٹاتے کہا۔ تم ایک رائٹر کے لیے لکھتی کم اور بولتی زیادہ ہو۔ خامیت انسان میں ہوتی ہے، ملائکہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کیا اور جوس کا سپ لیا۔ اب میں لکھوں؟ رسٹ واچ پر صبح کے 11 بجتے دکھائے۔ تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان بڑبڑاتے اٹھی اور اسے کیفے کے اوپری فلور پر اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ زینے اتر رہی تھی جب ایک بچہ اس سے ٹکرایا۔ اس نے ایمان کو ہاتھ میں کچھ دیا اور بنا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگتا ہوا کیفے سے چلا گیا۔ ایمان نے بڑی شیشے کی دیواروں سے سفید بالوں کی جھلک دیکھی تھی۔ اپنے ہاتھ میں تھمایا گیا کارڈ الٹ پلٹ کیا۔ ایک VIP پاس، کسی شوٹنگ سینٹر کا۔ ایڈریس لاہور سے تھوڑا باہر کا درج تھا۔ تاریخ اور وقت پرسوں صبح 8 بجے۔ اب یہ کیا ہے؟ لب آپس میں مس کرتے سر جھٹکا۔ کارڈ اپنی اسکرٹ کی سرخ پاکٹ میں ڈالا اور آگے بڑھ گئی۔ اسے ابھی بڑے کام تھے۔